السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، اس وقت ملت اسلامیہ کے اوپر مختلف مسائل کی بوچھار چل رہی ہے کہ اس کے سر پر NRC کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، اور اس سے ہٹ کر ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر نوجوان آپس میں خصومتوں کی بنیاد پر قتل و غارت گیری کی انتہائی کریہ گناہ کے اندر مبتلا ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں گے، یہ سب بے راہ روی کے جو اسباب اس وقت امت مسلمہ میں رائج ہیں، ان میں سب سے پہلی جو بات ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے ضروری مشاغل سے اور ضروری ملازمتوں سے اور نوکریوں سے اور اپنی تجارت سے وہ بالکل آزاد ہو گئے۔ اور ظاہر بات ہے، جب آدمی خالی بیٹھا رہتا ہے اور اپنے وقت کو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتا، اور ایک مسلمان مومن ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے، اس سے جب بے بہرہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لہو و لعب میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے لاک ڈاؤن کی اس نحوست میں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ چبوترا بازی اور نکڑ بازی میں لگا ہوا ہے، اور کہیں تو نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں اس قدر لڑائیاں ان کے درمیان میں ہو رہی ہیں کہ قتل و غارت گیری کی نوبت آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں ملت اسلامیہ کی بھاری ذمہ داری ہے، اور قوم کے علماء اور دانشوران کی بھی ذمہ داری ہے۔ محلہ محلہ، علاقہ علاقہ اور خطہ واری طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ان کو یہ بات بتائی جائے کہ انسان دنیا میں مختصر محدود زندگی لے کر آیا ہے۔ قرآن نے تو صاف سمجھایا، قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں دنیا کی یہ زندگی، ساز و سامان، عیش و عشرت، بھاگ دوڑ، لہو و لعب، تمہاری مقصد پر کیے جانے والے کام بے مقصد کے، سمجھو یہ دنیا ہے ہی مختصر دنیا کے اندر یہ مختصر زندگی لے کر ہم آئے ہیں۔ ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھیں۔ یاد رکھنا، آج کا دن جب گزر جاتا ہے آپ کا، کہ یہ سمجھ کر کہ ہم کیرم بورڈ میں اور کھیل کود میں آپس میں نکڑ بازی اور چبوترا بازی میں گزار لیں گے، یاد رکھنا آپ آہستہ آہستہ دن یوں ہی گزرتا ہے، آپ قبر کے قریب ہو رہے ہیں اور آخرت کے مرحلے میں قدم رکھتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی پورے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور پوری دنیا بلبلا اٹھی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ مختلف ملکوں میں اور خود ہمارے ملک میں ہندوستان کی سرزمین میں بے شمار بیماریاں نئے جنم لے رہی ہیں۔ کرونا تو ایک عمومی بیماری ہے، اور بلیک فنگس اور یلو فنگس وغیرہ جیسی بیماریوں میں آج امت مبتلا ہوتی چلی جا رہی۔ ایسا لگتا ہے امت جب بامقصد زندگی کو بھلا کر بے مقصد زندگی گزارتی ہے تو خدا کی طرف سے پکڑ اور خدا کی طرف سے مواخذہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے امت مسلمہ خواب غفلت میں پڑی رہنے کی وجہ سے خدا عز و جل کی طرف سے پھر مختلف قسم کی ضربیں پڑ رہی ہیں، پر اس کے باوجود آج ہماری امت سو رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام خطہ واری، محلہ سطح پر
ہر شخص ذمہ دار بن کر اپنے نوجوانوں کو قریب سے قریب کر کے ان کے وقت کو صحیح طور پر گزارنے کی کوشش کی جائے کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ بہت سے ایسے کالج کے پڑھے ہوئے یہ بہت ماہر جو ہے اساتذہ بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے جو ہے اسکالر موجود ہیں، ہاں وہ فکر کر کے محلے میں اپنی ایک ایسی جگہ کہ سوشل فاصلے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو اپنی جگہ تعلیم دینے کی یا ایسے مختلف جو ہے چینلز چلانے کی ضرورت ہے جس سے امت جو ہے تعلیم سے وابستگی ان کی رہے تاکہ وقت ان کا ضائع نہ ہو۔ اور دوسرا جو اہم کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا اللہ سے تعلق ٹوٹتا جا رہا، کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں اور اس جنازوں کے مناظر کو اور قبرستانوں کے بھرے ہوئے کیفیات کو اور بہت ساری جو ہے بلاؤں کو دیکھ کر آج امت پریشان ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے۔ آج نمازیں پہلے تو لوگ بلا بلا کر مسجدوں میں نمازیں پڑھواتے تھے، آج حال یہ ہے اللہ ماشاء اللہ چند افراد کے سب نمازوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا جس مسلمان کا خدا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، جائے کسی وادی میں وہ جا کر ہلاک ہو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے امت مسلمہ نمازوں کا بھرپور اہتمام کرے، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کی باتوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے تو ہر مسلمان کو سمجھ میں آئے گا میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور یاد رکھنا تیسری بنیادی بات، آج امت مسلمہ تعلیم سے کوری ہے اور موجودہ حکومت انتہائی بدنیت کی حامل ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ جاہل بنائے رکھو اور حکومت کرو، اور اس کو امت سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ ایسے وقت میں تو ہمارا کام ہے کہ یہ امت وہ امت ہے جس کو اللہ پاک نے الف سے والسلام تک قرآن کی ایسی جامع ترین علوم سے آراستہ فرمایا ہے، تو ایسے وقت میں جگہ جگہ ضرورت ہے تعلیم کے حلقے جو ہے قائم کر دیے جائیں اور علم سے ان کو آراستہ کیا جائے۔ شوہر ہونے کے ناطے کیا حقوق ہیں، باپ ہونے کے ناطے آپ پر کیا حقوق ہیں، آپ جو ہے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ کے کیا حقوق ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی ہونے کے ناطے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج سب حقوق کے مانگنے کی فکر میں تو ہے لیکن حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یاد رکھنا حقوق کی جانکاری ضروری ہے۔ آج حقوق کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ جہالت کی بڑی دلدل میں پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا علم ترقی کا زینہ ہے، وہیں جہالت کیا ہے، تباہی کا ایک بہت بڑی وادی ہے، اور اس سے ہٹ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ امت مسلمہ وہ جن کو قرآن نے صاف اعلان کر کے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو تھامے رکھو، آپس میں فرقہ بندی مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو۔ یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے اتحاد حیات ہے تو اختلاف موت ہے۔ اتحاد ان کی حیات ہے اور اتحاد ترقی کا زینہ ہے، اور موت ان کے لیے تباہی، اختلاف موت اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے معمولی باتوں میں الجھ کر ایک دوسرے کی شخصیات پر حملہ کرنا اور ایک دوسرے کی جو ہے مفادات اور ان کی جو ہے ذاتیات پر جو ہے نظر کر کے ان کے کیڑے نکال کر بیان کرنے کا یہ دور نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سب آپس کے معمولی باتوں کو بالائے طاق رکھ کر ان باتوں پر آنے کی ضرورت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر کے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ایک کلمے کی طرف آنے کی، ایک کلمے کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہم دنیا کے اندر
مسلمان ترجمان بن کر آیا ہے، انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، لیکن آج خود اس کو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے رشتہ داری نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود جو ہے گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ اس لیے جس محلے کے اندر جو دانشوران ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، اللہ نے جن کو علم دین سے آراستہ کیا ہے، آپ اپنے محلے کی فکر کیجئے، اپنی گلی کی فکر کیجئے، اپنے خطے کی فکر کیجئے، جہاں کہیں برائی نظر آ رہی ہے، ہمارے علماء کرام دانشوران قوم جن کو محلے کی باغ ڈور اللہ نے عطا کی ہے، قوت اور طاقت عطا کی ہے، آج دولت کے حصول کے لیے تو دادا گیریاں کر کے زمینیں حاصل کرنا آج ہم نے وتیرہ بنایا ہے۔ کاش کہ یہ طاقتیں اور یہ جو ہے بڑے بڑے محلوں کے جتنے لیڈر ہیں اپنے ان طاقتوں کو برائیوں کے مٹانے کی طرف زور لگا دیتے، آج پورے محلے کے اندر دین و اسلام کی ہوائیں چلتی۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے صاف فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کوئی برائی کو دیکھے، اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے، ومن لم یستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو فبلسانہ، جی زبان سے سمجھا کر روکے، ومن لم یستطع، اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر ایسی صورت میں فبقلبہ، کم از کم اس برائی کو برائی جان کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یاد رکھنا بھائیو، ایک باپ اپنے بچوں کو برائی سے روک سکتا ہے، اور ایک محلے کا بڑا شخص جس کے تحت میں کئی لوگ ہیں ان کو برائی سے روک سکتا ہے۔ آج برائیوں سے روکنے کی ضرورت ہے، آپسی دشمنیوں سے روکنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر امت مسلمہ اس کام کو صحیح طور پر انجام دیتی، آج ملت اسلامیہ میں قتل و غارت گیری کے واقعات نہ ہوتے۔ قتل و غارت گیری کے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ کر تماشا بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں یاد رکھو ہر ایک تم میں کا ذمہ دار ہے۔ اگر اللہ نے قیادت دی ہے، اے قائدو تم اپنے دائرے میں ذمہ دار ہو، اور اپنے ماتحتوں پر اپنے مفادات کے لیے سب کچھ تم لوہا منواتے ہو، کیا دین اسلام کے لیے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کیا تم اپنا لوہا نہیں منوا سکتے، ان کو باور نہیں کرا سکتے؟ صاف کہا گیا، من رآ کلکم راعین، اے وہ شخص جس کے تحت میں محلہ پورا تمہارے کنٹرول میں ہے، تو پھر برائی کو دیکھو تو روکو، اگر نہیں روکیں گے کل قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا، ہر ایک کو ساتھ اللہ تعالی حساب لیں گے۔ اس لیے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنے آج محلوں کی طرف خصوصی نظر رکھتے ہوئے جہاں کہیں برائی نظر آئے محبت سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مسلم معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی، اور ان کا اللہ سے جب تعلق ہوگا تو پھر ایک معاشرہ ایسا خوبصورت نمونہ بنے گا جو جنت کا ایک نمونہ سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج جب سے مفتی محمد تجمل حسین قاسمی صاحب مدد اللہ سے ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے، حضرت جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اتحاد کے لیے محلے مراد نگر سید علی گڑھا میں مساجد کا ایک وفاق جو ہے تقریباً 22 سال سے چلا رہے ہیں، تو اس میں مختلف پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی تشریف لا چکے ہیں اور جلسوں کو مخاطب کر چکے ہیں، تو میں ایک مختصر سا پیام یہ دوں گا کہ ہم ان معاشرے کی ان حالات کی وجوہات کیا ہیں ہم اس کو تلاش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اکابرین ہوتے ہیں، مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری محدود ہے، کیا کریں؟ مسجد کے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو جو ہے جو بھی ذمہ دار ان کو تنخواہ دیں، لائٹ کا بل ادا کریں، کوئی تعمیر کریں، ترمیم کریں، ختم ہوگی بات۔ اور دوسرا بات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے محلے کو میں جو حضرات ہیں ان کے مسلک کے حساب سے اس خطیب کا انتظام کر کے ان کی واہ واہ حاصل کی جائے، بس ختم ہوگی بات۔ تو یہ جو ہے مساجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں کہ مسجد کو مسلمانوں کا مرکز بنائیں، اور سب کو امت واحدہ ہونے کا احساس دلائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کا ایک مقصد زندگی ہے۔
تو وہ جب تک ہم نہیں بتائیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. مسلمان اس روئے زمین پر دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن آج ہم نمونہ باقی نہیں رہے، بلکہ آج ہماری جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اطراف جو مکانات ہیں اس میں جو ہے کتنے لوگ جو ہے ضعیف ہیں، بیوہ ہیں، بیمار ہیں، اور جو ہے ان کی ضروریات کیا ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کو کس قسم کی ضرورت ہے، اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو ہم کو تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو نوجوان ہیں وہ جو کیوں چوراہوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ کیوں نکڑ بازی کرتے ہیں، وہ کیوں چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہر عمر کے آدمی وہ گٹکا کھاتے ہیں، بعض جو ہے گانجا بھی پیتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور گھر کا سکون برباد کر دیتے ہیں. آخر ایسے وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کو دین کی دعوت دینے کے لیے اس تک پہنچ کے کتنے مرتبہ پہنچے تھے؟ 70 مرتبہ تک آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک رجوع ہوئے ہیں. اور آج ہمارا یہ حال ہے، ہم اگر صدر بن جائیں، عالم تو لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. اس رویے کو ترک کرنا پڑے گا، ہم کو پہنچنا پڑے گا اللہ کی رضا کے لیے. لوگوں سے باتیں سننی پڑیں گی، ہم کو لوگوں کے مار کھانا پڑے گا، گالیاں سننا پڑے گا اس کی رضا کے لیے. تب کہیں جا کر جو معاشرہ تبدیل ہوگا. کہ یہی وہ لوگ تھے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، آپ کے جو ہے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، آپ پر پتھر پھینکا کرتے تھے. جب وہ آپ پر ایمان لائے تو ایسے لوگ جو ہے پھر جو ہے ایمان کے دین کے سپاہی بن گئے. تو کیا آج یہ سپاہی نہیں بن سکتے؟ کیوں آپ ہم سے رجوع نہ ہوں؟ کیوں ان کے دین کا سپاہی نہ بنائیں؟ کیوں آج یہی وہ لوگ جو ہے کروڑوں خداؤں کو مان رہے ہیں، انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو اختیار کر لیا کہ اس روئے زمین سے اسلام کو مٹانا، ختم کرنا ہے. 7,000-6,300 ذاتوں میں منقسم وہ قوم 33 کروڑ خدا رکھنے والی ہے. لیکن آج وہ متحد ہیں، منظم ہیں، ایک پوائنٹ پر، ایک نقطے پر ہم اس روئے زمین سے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، مسلمان کو ختم کر کے رکھ دیں گے. لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی طرز عمل، کوئی فکر، کوئی تبدیلی آئی؟ وہی جمعہ کے خطبے آپس میں لڑانے والے. تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو امت واحدہ کا احساس دلائیں، ان کو جوڑیں، توڑیں نہیں. انتشار سے اتحاد کی طرف آئیں، بے مقصد زندگی سے بامقصد زندگی کی طرف آئیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام جھوٹے مذاہب پر اس دین حق کو غالب کر دے، خواہ کافروں کتنا ہی ناگوار گزرے. اور آج ہمارے ذہنیت کا یہ حال ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں، عزت تلاش رہے ہیں کہ کافروں کے جو ہے ان کے سائے تلے ہم اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں، مغلوب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہر ان کی سازش کو ہم کامیاب کرتے سوچ رہے ہیں کہ ہم کو اگر زندگی گزارنا تو اس طرز کو اختیار کرنا پڑے گا جو نہیں ٹکرائے گا، جو اپنے موقف پر جمے نہیں رہے گا، جو اپنے دین کو ثابت قدم نہیں رکھے گا دین پر، وہ جو ہے اس روئے زمین پر مٹ کر رہ جائے گا. ہم دنیا کے لیے دائی ہیں، مدعو نہیں ہیں. ہم کو دائی بن کر رہنا ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو جو اپنے موقع پر ٹھہر کر ہم کو ثابت کرنا ہے کہ ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کی بہتری چاہتے ہیں. اس لیے کہ آپ اگر اس طرز زندگی کو اختیار کیا، یہ بتوں کو پوچھتے رہے، تو آپ کو جو آخرت میں جہنم ہوگا. لہذا ہم تو آپ کو بچانے کے لیے ہم آئے ہیں، ہمارا مقصد زندگی ہے، ان کو آپ کو ہم کو بتانے کی ضرورت ہے. اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اس طرز کو کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، اس جو ہے قول سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس ڈر سے آپ کو نکلنا پڑے گا، ساتھ دینا پڑے گا با مقصد زندگی کے لیے. آپ کو خواہ آپ کے لیے مشکلات کیوں نہ آئیں، آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. اور دوسری بات میں اس کروں گا کہ ملت کی اصلاح کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے، ان کے اتحاد کے لیے، ان کو منظم کرنے کے لیے، ان کو متحد کرنے کے لیے جو آگے آئیں، سیاسی قائدین اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے، اور دوسرے تو ان کو اپنا دوست سمجھ رہے، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر جو روڑے اگر اٹکائیں تو پھر اللہ کے پاس جواب دیں. آپ منافقت نہ کریں، منافقت نہ کریں، بلکہ آپ خوش ہوں، اس میں تعاون کریں کہ ہمارا مقصد زندگی ہے. تو پھر تب کہیں جا کر یہ معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطر ہوتے ہیں نوجوانوں کے. کیوں؟ اگر کوئی گروہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گلی میں ہمارا اقتدار ہے، تو دوسرے گلی کے جو لوگ ہم نیچے دکھائیں گے. آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جب پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا تم خالی مار کے آئے ہیں، کیا فائدہ، اسے تو خطر کر دیتا تو اچھا تھا، تیرا روب دبدبہ بڑھتا تھا. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ آپ شیر ہو جاتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کا قتل کر دیتے. کیا کرتے ہیں؟ اس کیس کو کمزور کرنے کے لیے 2 آدمی 3 آدمی مل کر قتل کریں، اس میں جو 40 آدمیوں کو جو ہے اس کو ملوث کا بتایا جاتا ہے کہ یہ گروپ اٹیک تھا، لہٰذا کسی کو سزا نہیں ہوتی. اس طریقے سے مسلمانوں میں جو ہے یہ قتل و غارت گری کو عام کرنے کی سرپرستی سازش رچی جا رہی ہے. تو پھر اس سازش کا ہم شکار ہو جائیں؟ کیا ہم امت واحدہ اس کا احساس دلا کر آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ کی جو ضرورت کیا ہے، آپ کی قدر کرتے ہیں ہم، اور آپ ہی تو ہو دین کے مجاہد ہو، آپ ہی تو سپاہی ہو دین کے،
تو ہم ان کو بتائیں, ان سے رجوع ہوں, تو کیا وہ جو نوجوان نماز کو آنے والا نہیں بنے گا؟ آپ کو محبت کرنا پڑے گا, آپ کو قدر کرنا پڑے گا, اس سے رجوع ہونا پڑے گا, اس کے پاس جانا پڑے گا, اس سے ملنا پڑے گا, اس سے آپ کو اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا, اس کو مقام مرتبے کو یاد دلانا پڑے گا, تب کہیں جا کر انشاءاللہ معاشرے میں یہ انقلاب آئے گا. اس کے لیے آپ کو ہم کو جو رجوع ہونے کی ضرورت ہے, کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. لہذا جو ہے ہم ان کے ذہن سازی کے ساتھ ان کو منظم کرنے کے ساتھ, ان کو متحد کرنے کے ساتھ یہ سوچیں, سامنے ہم جو ہے کچھ دیکھیں سامنے کیا ہو رہا ہے. وہ قوم اگر کوئی جلوس اگر نکالتی ہے تو ان کا ایک قائد ہوتا ہے, اور ان کے حکم ماننے والی کیڈر ہوتا ہے, ان کے جو ہے لوگ ہوتے ہیں. اور مسلم معاشرے میں کیا ہے, ہر آدمی قائد, پیچھے کوئی بھی سپاہی نہیں رہتا. پھر کیا ہوتا ہے تو مسلمان یہ کیا ہوتے ہیں, اپنی عزت تلاش کرتے ہیں. کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اپنی روب دبدے کے لیے میں فلانے صاحب کا میں مقبر ہوں. میں پھر یہ مقبری کو پیدا کرنے والے کون, رواج دینے والے کون؟ تو پھر آپ عزت کہاں تلاش کر رہے ہو؟ یہ بتانا سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس قول سے نکلے, اس معاشرے سے باہر نکلے, بلکہ آپ تو جو ہے ان سے ٹکرانے والے بن جائیں, حق کو غالب کرنے والے بن جائیں. یہ سکھانے کی ضرورت ہے ان کو, اس انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ذہن سازی کے ساتھ, ان کی فکر سازی کے ساتھ ان کو جو جسم کو بنانا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ ہی دین کے سپاہی ہو. اور اگر کوئی محلے پر نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے, کوئی مسجدوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی کوشش کرے, تو ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس علاقے کے نوجوان آپ کا ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ آپ جو ہے مسجد کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن دھاڑے جو ہے مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے حکومت کی سرپرستی کی بنیاد پر. تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرپرستی کیا دوسری ریاستوں میں رک جائے گی؟ کیا ایسا ماحول یہاں پر پیدا نہیں ہوگا؟ کیا حالت کا رخ کس طرف جا رہا ہے؟ ہوائیں کیا آپ کو صدا دے رہی ہیں؟ کیا آپ کو پیام دے رہی ہیں؟ کیا حالت ہونے والے ہیں؟ سب کچھ آپ کے اوپر گزرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا. سب کچھ الٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا منظم ہو, متحد ہو. تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیے اللہ کی مدد انہی پر آتی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میدان عمل میں لکھتے ہیں, اور میدان عمل میں چل پڑتے ہیں, اپنی جو صلاحیتوں کو, اپنی جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں, اس کے راستے مصیبتوں جو ہے مول لیتے ہیں. تب کہیں جا کر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ جو ہے وہ جو ہے ان کے پاس طاقت ہے. ارے طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے, مدد جو ہے انہی کو آتی ہے. یقین اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں, یقین اللہ کی مدد آئے گی. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.